السلام علیکم ناظرین، بلال احمد آپ سے مخاطب ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ میں اچھی خبریں شیئر کروں، معیشت کے حوالے سے اچھی خبر شیئر کروں، عوام کو ریلیف کے حوالے سے اچھی خبر شیئر کروں، لیکن کیا کروں، ملک کے حالات کچھ یوں ہیں جو ہمارے اوپر جو لوگ مسلط ہیں ان کے ہوتے ہوئے کیا اچھی خبر آ سکتی ہے، ملک کو کیا معیشت بہتر ہو سکتی ہے، کیا عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ اس وقت میرے پاس دو بری خبریں ہیں جو کہ افسوسناک ہیں۔ ایک تو ابھی کچھ گھنٹے پہلے جو خبر آئی ٹرین حادثہ جو ہوا ہے، بی ایل پی جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے، ان لوگوں نے یرغمال بنا دیا پوری ٹرین کو۔ سورسز یہ بات کنفرم کر رہی ہے، اس خبر کو کنفرم کر رہی ہے کہ اس ٹرین میں 300 سے لے کر 400 لوگ سوار تھے اور ان کو ساروں کو یرغمال بنا دیا ہے اور ٹرین کو آگ بھی لگا دی گئی ہے۔ تو یہ انتہائی بری خبر ہے اور ملک اس وقت دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے اور ہمارے حکمران، ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ اپنے مستی میں مگن ہیں۔ یہاں پہ ان کا کوئی توجہ ہی نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، لیکن ان کو صرف یہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کیسے سیاسی جماعت کو، جو کہ ایک سیاسی جماعت، ان کو کیسے کچلنا ہے، ان کو کیسے پریشرائز کرنا ہے، ان کو کیسے استعفیٰ لینا ہے۔ ان کی صرف ان لوگوں کا صرف ان چیز کے اوپر توجہ ہے کہ ہم نے کیسے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے۔ لیکن دوسری طرف ملک جو ہے دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ رمضان میں بھی لوگوں کو معاف نہیں کیا جا رہا، مارا جا رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ان کو کوئی سمجھ ہے، مجال ہے ان کی کوئی فکر ہو عوام کی۔ اور دوسری جو خبر ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ دبئی ایئرپورٹ سے یا دبئی سے یا سعودی عرب سے یا کسی یورپ کنٹری سے چیزوں کو، سامان کو ڈیپورٹ کر دیا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بندی کو ڈیپورٹ کر دیا ہے۔ تو آج بری خبر یہ ہے کہ آج ہمارے سفیر حضرات کو امریکہ کی ایک ایئرپورٹ پہ ڈیپورٹ کر دیا ہے، واپس بھیج دیا اپنے ملک۔ بھائی سفیر ایک ڈپلومیٹ ہوتا ہے اور ڈپلومیٹ کے اپنے ایک پروٹوکول ہوتا ہے، نہ پروٹوکول کو دیکھتے بھائی امریکہ نے ہمارے سفیر کو روکا اور واپس ڈیپورٹ کر دیا، واپس بھیج دیا اپنے ملک کہ جاؤ بھائی، آپ کا یہاں پہ کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ عزت تب ہوگی جب یہاں پہ مینڈیٹ والی حکومت آئے گی، یہاں پہ عوام کی سپورٹ سے آئے گی، یہاں پہ جب آپ ووٹ کو عزت دو گے، یہاں پہ جو عوام منتخب کرتی ہے جس حکومت کو، جن لوگوں کو، ان کو آنا چاہیے، تو تب جو ہے آپ کے انٹرنیشنل سطح پہ آپ کی عزت ہوگی۔ لیکن اگر آپ فارم 47 کے ذریعے آئیں گے، زبردستی مسلط ہوں گے، آئین کو توڑیں گے، آئین کو پامال کریں گے، قانون کا کوئی یہاں پہ نہ احترام ہے، نہ کوئی فالو کیا جاتا ہے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں اس ملک میں۔ اس وقت جن کے پاس پاور ہے وہ آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، قانون توڑ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ بری خبر ہے کہ ہمارے سفیر کو ڈیپورٹ کر دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے شرم کی مقام ہے۔ اور یہ صرف اس سفیر کی بیس سے نہیں ہے یا حکومت کی بیس سے نہیں ہے، یہ پوری قوم کی بیزتی ہے کہ ایک سفیر کو وہاں پہ ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، اپنے واپس ملک بھیجتے ہیں۔ تو اس وقت ملک جو ہے بہت ہی مشکل حالت سے گزر رہا ہے۔ ایک طرف دہشت گردی ہے، اب لوگ مر رہے ہیں، بم دھماکے ہو رہے ہیں، دوسری طرف مہنگائی ہے، برا حال ہے، رمضان میں بھی لوگوں کو معاف نہیں کیا جا رہا ہے، دہشت گردی کے ذریعے بم دھماکوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ کچھ دن پہلے کوڑخٹک میں بم دھماکہ ہوا، پھر اس کے بعد بنو میں بم دھماکہ ہوا۔ ایسے تو روز وزیرستان کے علاقوں میں، بلوچستان کے علاقوں میں اس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والے نہیں۔ کس سے پوچھیں گے، کس سے سوال کریں گے کہ بھائی یہ دھماکے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ پوچھیں گے، جو سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بھائی یہ دھماکے کیوں ہو رہے ہیں، دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، آپ کو ان چیزوں کو پیسے ملتے ہیں، آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، آپ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ آپ ہمارے محافظ، آپ ہماری حفاظت کریں گے، امن و امان کی صورتحال کو بہتر کریں گے۔ لیکن یہاں پہ اگر آپ پوچھیں گے تو اگلے دن آپ کو اٹھایا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ بھائی یہ صورتحال ہے اس وقت ملک کی، بہت ہی بدتر صورتحال ہے اور الارمنگ صورتحال ہے۔ اتنا برا حال ہے کہ ہم کچھ دنوں میں ڈیفالٹ ہو جائیں گے۔ یہ حکومت کی طرف سے آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم برے حالات سے نکل گئے ہیں، لیکن جو فیکٹ اینڈ فگر بتا رہے ہیں وہ تو ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ معیشت کا برا حال، کوئی ریلیف نہیں ہے عوام کو، اور مہنگائی بڑھ رہی ہے دن بدن، عوام پس رہی ہے مہنگائی میں اور دہشت گردی میں۔ لیکن ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جو پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے عوام کی۔ اور جو سیکورٹی ادارے ہیں، خاص کر کے ہماری فوج جو ہے، عاصم منیر صاحب جو ہے، وہ بھی اپنے پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں۔ اور اگر یہ سوال آپ کریں گے ان سے تو اگلے دن آپ کو بھائی جان اٹھا دیا جائے گا۔
کیوں سوال کیا آپ نے؟ آپ سے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے بھائی کہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے، آپ کو ان کے پیسے ملتے ہیں، آپ کو ہم ٹیکس دیتے ہیں، آپ کو ہم اپنے ٹیکس سے تنخواہیں دیتے ہیں کہ آپ نے اس ملک میں عمل لے کے آنا ہے، آپ نے دہشت گردی کنٹرول کرنی ہے، آپ نے دہشت گردی ختم کرنی ہے، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو پاکستانیوں، یہ کچھ بری خبری تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اس طرح بہت سارے بری خبریں ہیں، لیکن کون سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے؟ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اچھی خبریں شیئر کروں، معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آ جائے تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن کہاں آتی ہے اس طرح کی خبریں تب آئے گی جب یہاں پہ اسٹیبلٹی ہوگی، یہاں پہ اسٹیبل حکومت بنے گی، لیکن یہاں پہ اسٹیبلٹی تو ہے نہیں۔ فارم 47 کی حکومت ہے، ناجائز حکومت ہماری اوپر بیٹھی ہے، تو اس سے اچھی خبر کی امید رکھنا یہ وقت کا ضیاع ہے۔